بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ ایف جی اسلامک وائس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ تو ناظرین، آج ہم آپ کو حضرت یونس علیہ السلام کے بستی چھوڑ کر چلے جانے کے بارے میں بتائیں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم وہ منفرد قوم ہے جس پر عذاب الہی نازل ہوا تو اس نے توبہ کر لی، لہٰذا عذاب الہی ان سے دور کر دیا گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ مچھلی والے کو یاد کرو جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر غصے کی حالت میں چل دیے اور خیال کیا کہ ہم ان پر قابو نہیں پا سکیں گے۔ آخر اندھیرے میں اللہ کو پکارنے لگے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور بے شک میں قصوروار ہوں۔ تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو غم سے نجات بخشی، اور ایمان والوں کو ہم اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں۔ مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو موصل کے علاقے میں نینوا والوں کی طرف مبعوث فرمایا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اس قوم کو اللہ کی طرف بلایا، انہوں نے آپ کی تکذیب کی اور کفر و عناد پر اڑے رہے۔ جب اسی طرح ایک طویل مدت گزر گئی تو یونس علیہ السلام بستی سے نکل گئے اور لوگوں کو فرما گئے کہ 3 دن کے بعد ان پر عذاب آ جائے گا۔ متعدد صحابہ و تابعین سے منقول ہے کہ جب حضرت یونس علیہ السلام باہر تشریف لے گئے تو قوم کو یقین ہو گیا کہ اب عذاب ضرور نازل ہوگا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں توبہ کی طرف توجہ پیدا فرما دی۔ انہوں نے اپنے نبی کے ساتھ بدسلوکی پر ندامت محسوس کی، چنانچہ انہوں نے پھٹے پرانے کپڑے پہن لیے، جانوروں کے بچوں کو ان کی ماؤں سے الگ کر دیا، پھر وہ رو رو کر عاجزی کے ساتھ اللہ سے دعائیں مانگنے لگے۔ مرد بھی روتے تھے، عورتیں بھی روتی تھیں، بچے بھی روتے تھے اور مائیں بھی، اونٹ بھی بلبلاتے تھے، ان کے بچے بھی، گائیں بھی رانپتی تھیں، بچھڑے بھی، بکریاں بھی منمناتی تھیں اور میمنے بھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور رحمت سے ان پر سے وہ عذاب ٹال دیا جو ان کے سروں پر منڈلا رہا تھا۔ اس قوم کی تعداد 1 لاکھ تو یقیناً تھی، اس سے زیادہ کتنی تعداد تھی اس کے بارے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ بہرحال جب یونس علیہ السلام اپنی قوم کی وجہ سے دل برداشتہ ہو کر روانہ ہو گئے تو سمندر میں سفر کرنے کے لیے ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ کشتی لہروں میں ڈگمگانے اور ہچکولے کھانے لگی اور قریب تھا کہ ڈوب جائے۔ چنانچہ مسافروں نے مشورے سے یہ طے کیا کہ قرعہ اندازی کریں اور جس کے نام کا قرعہ نکلے اسے کشتی سے سمندر میں پھینک کر بوجھ کم کریں۔ جب انہوں نے قرعہ ڈالا تو قرعہ میں اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ لوگ یونس علیہ السلام کے زہد و تقویٰ سے واقف تھے، انہوں نے آپ کو دریا میں پھینکنا پسند نہ کیا۔ انہوں نے دوبارہ قرعہ ڈالا تو پھر آپ کا نام نکل آیا۔ جب دوبارہ آپ کا نام نکل آیا تو آپ نے دریا میں چھلانگ لگانے کا ارادہ کیا تو دوسرے مسافروں نے پھر آپ کو منع کر دیا۔ انہوں نے تیسری بار قرعہ ڈالا، تب بھی آپ کا نام نکلا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی یہی تھی۔ جب تیسری بار بھی قرعہ میں آپ کا نام نکلا تو آپ کو سمندر میں پھینک دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بحیر روم کی ایک بڑی مچھلی بھیج دی، وہ آپ کو نگل گئی۔ اللہ رب العزت نے اس مچھلی کو حکم دیا کہ وہ آپ کا گوشت نہ کھائے اور ہڈی نہ توڑے، کیونکہ آپ علیہ السلام اس مچھلی کا رزق نہیں تھے۔ اس نے آپ کو لے کر تمام سمندروں کا چکر لگایا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے تو آپ نے سوچا کہ آپ فوت ہو گئے ہیں، لیکن آپ نے اپنے اعضاء کو حرکت دی تو اعضاء نے حرکت کی، تب آپ کو معلوم ہوا کہ آپ ابھی زندہ ہیں۔ چنانچہ اللہ کے لیے سجدے میں گر گئے اور فرمایا، یا رب، میں نے ایسی جگہ کو تیرے لیے مسجد بنایا ہے کہ اس طرح کے مقام پر کسی نے تیری عبادت نہیں کی۔ مقصود کلام یہ ہے کہ مچھلی آپ کو لے کر گہرے سمندروں میں گھومنے لگی۔ آپ نے مچھلیوں کو رحمان کی تسبیح کرتے سنا اور کنکریوں سے بھی اللہ کی تسبیح سنی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور مچھلی والے کو یاد کرو جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر غصے کی حالت میں چل دیے اور خیال کیا کہ ہم اس پر قابو نہیں پا سکیں گے۔ آخر اندھیرے میں اللہ کو پکارنے لگے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور بے شک میں قصوروار ہوں۔ تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو غم سے نجات بخشی، اور ایمان والوں کو ہم اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں۔
اس نے خیال کیا کہ ہم اس پر قابو نہیں پا سکیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے گمان کیا کہ اللہ آپ پر تنگی اور سختی نہیں کرے گا۔ امام ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں بیان کیا ہے کہ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں ان الفاظ کے ساتھ دعا کرنے کا خیال آیا: لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور بے شک میں قصوروار ہوں۔ یہ دعا عرش کے نیچے جا پہنچی تو فرشتوں نے کہا: یا رب، ایک کمزور سی جانی پہچانی آواز کسی اجنبی مقام سے آ رہی ہے۔ فرمایا: تم نے نہیں پہچانا؟ بولے: نہیں۔ اے رب، وہ کون ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا: میرا بندہ یونس۔ فرشتوں نے کہا: تیرا بندہ یونس جس کے مقبول عمل اور مقبول دعائیں آسمانوں پر آتی رہتی ہیں، یا اللہ، وہ راحت کے ایام میں نیکی کرتا تھا، کیا اس پر رحم کر کے مصیبت سے نجات نہیں دے گا؟ اللہ نے فرمایا: کیوں نہیں۔ پھر مچھلی کو حکم دیا تو اس نے آپ کو چٹیل میدان میں پھینک دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ہم نے اسے ڈال دیا بنجر مقام پر جس میں کوئی درخت نہیں تھا، اور آپ بیمار یعنی کمزور تھے۔ ہم نے اس پر ایک بیلدار درخت اگا دیا۔ متعدد صحابہ و تابعین بیان کرتے ہیں کہ یہ کدو کی بیل تھی۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ کدو اگانے میں بہت سی حکمتیں تھیں۔ اس کے پتے انتہائی ملائم، تعداد میں زیادہ اور سایہ مہیا کرانے والے ہوتے ہیں۔ مکھی اس کے قریب نہیں آتی۔ اس کا پھل شروع سے آخر تک کھایا جاتا ہے۔ اس کے چھلکے اور بیج سے بھی فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ یہ دماغ کو قوت دیتا ہے اور بہت سے فوائد کا حامل ہے۔ اور اللہ رب العزت کے حکم سے ایک جنگلی ہرنی صبح شام حضرت یونس علیہ السلام کو دودھ پلاتی تھی۔ یہ آپ پر اللہ کی رحمت اور اس کا احسان تھا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: پھر ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو غم سے نجات بخشی، اور ایمان والوں کو ہم اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بلا شبہ یونس نبیوں میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء اور سورہ انعام میں انبیاء کرام کے ساتھ آپ کا ذکر فرمایا ہے۔ بے شک ہمارا پروردگار بڑا ہی بخشنے والا ہے اور بڑا ہی رحیم ہے۔ میرا رب ہمارے والدین کے اور ہمارے تمام گناہوں کو اپنی رحمت سے بخش دے۔ اپنے محبوب کے صدقے میں ہمارے ماں باپ کی اور ہماری مغفرت فرما دے، آمین۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔